صحیح بخاری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مقدس ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس آدمی نے وضو توڑ دیا اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ یہ حدیث نمبر 135 ہے۔ جب تک بندہ وضو نہ کر لے تو اس وقت تک اس کی نماز جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تمام نمازوں کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ اس میں نماز جنازہ، نماز عیدین، یہ تمام نمازیں اس میں شامل ہیں۔ اور فقہائے شافعیہ نے کہا ہے کہ اگر کسی شخص نے عمدن بغیر عذر کے بے وضو نماز پڑھی تو وہ گنہگار ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ لیکن فقہائے احناف نے کہا ہے اگر کسی بندے نے جان بوجھ کر بغیر عذر کے بغیر وضو کے نماز پڑھ دی تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اس کو کھیل بنا لیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اتباع کو لازم نہیں سمجھ رہا، اس لیے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب کچھ علماء کرام جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، غیر مقلدین علماء کرام بھی ان میں شامل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جنبی اور حائض جو عورت ہوتی ہے، جو سجدہ تلاوت ہوتا ہے وہ کر سکتے ہیں، جنبی حالت میں بھی اور حائضہ حالت میں بھی عورت جو ہے وہ سجدہ تلاوت کر سکتی ہے۔ اور جنبی جس کے اوپر غسل فرض ہوا ہے، اس نے غسل نہیں کیا، وہ سجدہ تلاوت کر سکتا ہے غسل کے بغیر۔ اور حائضہ عورت بھی سجدہ تلاوت کر سکتی ہے، اگر اس نے کہیں سے قرآن مجید کی تلاوت سن لی تو آیت سجدہ تلاوت کی گئی تو وہ سجدہ کر سکتی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ سجدہ جو ہے وہ بھی بغیر وضو کے نہیں کرنا۔ لیکن یہ دونوں قول باطل ہیں، کیونکہ سجدہ تلاوت کرنے کے لیے بھی باوضو ہونا ضروری ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنن الکبریٰ کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بغیر وضو کے سجدہ بھی نہ کرے، بغیر وضو کے کوئی سجدہ نہیں کر سکتا۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ نے یہ روایت کی ہے سعید بن جبیر سے کہ جب جنبی شخص آیت سجدہ کو سنے تو غسل کرے اور اس کے بعد سجدہ کرے۔ جس کے اوپر غسل فرض تھا اس نے آیت سجدہ سن لی تو آیت سجدہ بھی سننے کے بعد وہ سجدہ اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے۔ اب یہ جو حائضہ عورت ہے جس کو ماہواری آئی ہوئی ہے تو کیا وہ سجدہ تلاوت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ تو فقہائے احناف کے نزدیک وہ سجدہ تلاوت نہیں کر سکتی اس وقت تک جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے۔ اور یہ حضرت حضور علیہ السلام کا فرمان مقدس سنن کبریٰ کی روایت جو ہے یہ دلیل ہے۔ اور یہ جنبی یا حائض والی جو عورت ہیں یہ مسجد میں جا سکتے ہیں، مسجد میں بھی نہیں جا سکتے، قرآن پاک کو بھی نہیں چھو سکتے، زبانی ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، دیکھ کر ذکر و اذکار نہیں کر سکتے، قرآن پاک کو چھو نہیں سکتے، یہ عمل ناجائز ہے۔ مسجد میں جانا بھی ناجائز ہے، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ حائضہ عورت مسجد میں جا سکتی ہے۔ وہ بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مجھے مسجد سے جائے نماز اٹھا دو۔ تو وہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حائضہ ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ تو حضور نے فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ تو ان علماء کا استدلال اس وقت ٹھیک ہوگا اس حدیث پاک سے کہ جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ مسجد میں گئی ہوں اور انہوں نے وہاں سے جائے نماز اٹھا کر لا کر دی ہو۔ اب اس حدیث پاک کا جواب یہ بھی تو ہو سکتا ہے، مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا جو حجرہ مبارک تھا وہ مسجد کے بالکل قریب تھا اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ سے جائے نماز اٹھا کر حضور علیہ السلام کو دے دی ہو۔ اور اس پر قرینہ بھی موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تمہارے ہاتھوں میں تو حیض نہیں ہے، اگر مسجد میں جانا ہوتا تو حضور یہ فرماتے کہ تمہارے قدموں میں تمہارے پاؤں میں تو حیض نہیں ہے، لہٰذا جا کر اٹھا کر دو۔ اور حضور علیہ السلام کا جو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو حجرہ مبارک تھا وہ ویسے بھی مسجد کے بالکل قریب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں معتکف ہوتے تو اپنا سر مبارک حجرے میں داخل کر دیتے، مسجد سے ہی اپنا سر مبارک حجرے میں داخل کرتے اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سر کے اوپر پانی ڈالتی اور اس حالت میں بھی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ حائضہ ہوتی۔ تو اگر حائضہ کا مسجد میں جانا جائز ہوتا تو حضور علیہ السلام مسجد میں ہی بلا لیتے سر دھونے کے لیے، اپنا سر مبارک حجرے میں داخل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مسجد سے جائے نماز اٹھانا
اس حدیث کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہاتھ سے ہی پکڑ کر جائے نماز اٹھائی ہو، وہ خود تشریف نہ لے کر گئی ہوں، کیونکہ حدیث پاک میں کوئی ایسی صراحت نہیں ہے کہ وہ خود چل کر گئی تھیں اور انہوں نے پھر جائے نماز اٹھا کر دی۔ تو اس لیے کہ جو حائضہ عورت ہے وہ مسجد میں بھی نہیں جا سکتی جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے، اور حدیث پاک میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ ان کے گھروں کے دروازوں کا رخ مسجد سے پھیر دو، کیونکہ میں حائضہ اور جنبی کے لیے مسجد میں جانے کو حلال نہیں کرتا۔ حضور علیہ السلام نے اب تصریح کے ساتھ بیان فرما دیا کہ حائضہ اور جنبی جو ہیں ان کو میں مسجد میں جانا حلال نہیں کرتا، اس لیے گھروں کے دروازے پھیر دو۔